کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چال، اور مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں بال کو اس پہ تھا کہ یہ چاند اور ستارے اور سورج تو تمہارے مطیع اور فرما بردار ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ اور کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ تو یہ ان کو اس پر افسوس اور دکھ ہوتا تھا۔ آخری بات اب کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹائم کیا ہے جی؟ ہاں، ڈاکٹر علامہ اقبال کی فکر اور پیغام اور شاعری کا سب سے جو روشن پہلو تھا وہ تھا کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عقیدت تھی اور محبت تھی۔ اتنا پڑھا لکھا انسان اور قدیم اور جدید علوم کا ماہر، کوئی جذباتی آدمی تو نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، اور آخری سالوں میں یہ عالم تھا کہ حضور کا نام سنتے ہی آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک اس طرح عقیدت کا یہ عالم، اس لیے کہ وہ جینوئنلی جانتے تھے، انہوں نے دنیا کی تمام عظیم شخصیات کے حالات زندگی پڑھے تھے، اور پھر وہ اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ اگر کسی کو پرفیکٹ لیڈر کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر انسانوں کا کوئی سب سے بڑا واقعی جینوئنلی محسن ہے جس نے سب سے زیادہ احسان کیے ہیں اس ہیومینٹی پر، انسانیت پر، انسانوں پر، تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے حقوق 1500 سال پہلے دیے جس میں سے بہت سے آج بھی یورپ میں لوگوں کو، انسانوں کو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو عورتوں کو آج بھی بے شمار جگہوں پہ وراثت کا حق حاصل نہیں، 1500 سال پہلے دے۔ اس لیے عقیدت میں علامہ نے حضور کی شان میں بے شمار بہت اعلیٰ پائے گئے شعر لکھے جو شاید ہی کسی اور زبان میں کہے جا سکتے ہیں، کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ کیا ہے؟ یہ تیری نگاہ میں اس کی حیثیت ایک بلبلے سے زیادہ نہیں، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پھر کہا با مصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤست، اگر نہ او برسیدی تمام بول حبیست۔ کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو حضور نبی کریم کا قرب حاصل کرو، ان سے ایک محبت اور عقیدت اور اطاعت کا رشتہ قائم کرو۔ اگر وہ نہ ہو سکا، اگر تم وہ نہ کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو بول حبیب۔ اور انہوں نے، علامہ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق سے ایک بار ایک التجا کی، درخواست کی، دعا کی۔ وہ کیا ہے وہ بھی ذرا سنیں سارے ٹنٹے بھون، اور فارسی میں کی۔ کہا کہ تو غنی، اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں مگیر۔ کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو اتنا بڑا شہنشاہ اور میں ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، تیرے لیے کیا ہے جو مجھے بغیر حساب کے گزار دے؟ لیکن اگر تو نے حساب لینا ہی ہے تو پھر صرف ایک التجا مان لے کہ مجھے نبی کریم کے سامنے میرا امتحان نہ لینا، مجھے نگاہ مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ نہ۔ کیا التجا ہے؟ کہ میں نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں عقیدت کی کیا شدت ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نبی کریم کے ساتھ۔ جو آج سے 100 سال پہلے مسائل تھے مسلمانوں کے، آج بھی وہی ہیں، اور آج بھی دیکھیں آپ پستی و پسماندگی کا شکار ہیں، آج بھی دنیا سے پیچھے ہیں، آج بھی علم اور تحقیق سے ہم نے ناطہ توڑ رکھا ہے، آج بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔
اور one Muslim country is pitted against the other, ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں. لہذا علامہ اقبال نے جو حل بتایا تھا، جو علامہ اقبال نے جو چیزیں بتائی تھیں، آج بھی اسی طرح وہ 100% ریلیونٹ ہیں. دیکھیں علامہ نے ایک بار ایک لوگ آتے تھے مسلمان کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جذبات کو نظم کا رنگ دیا، شعروں میں ڈھالا اور ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا شکوہ. علامہ اقبال نے یہ بھی سنے، انٹرسٹنگ چیز ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا. کیا کیا کہ کہا کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سارا تیرا فضل و کرم جو ہے غیروں اور غیر مسلموں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے صرف ذلت اور زوال ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا شکوہ پھر اقبال ہی کر سکتے تھے نا، کیوں جی اقبال ہی کر سکتے. اتنی لیبرٹی اپنے کریٹر سے، پھر اقبال جیسا کوئی اس کو کیا کہیں، درویش بھی تھے، عارف بھی تھے، صوفی بھی تھے، وہ سر وہی لے سکتے. تو پھر اس کے کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے ایک اور نظم لکھی، اور ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں وہ نظم سنائی. اس کا عنوان تھا، بھائی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ آپ سے لگتا ہے کہ زیادہ لائق ہیں، زیادہ قابل ہیں، تو کاش آپ بھی کوئی جواب دیتے. اس کا ہاں گڈ، ویری گڈ، جواب شکوہ، شاباش. اس کا عنوان تھا جواب شکوہ. کیا کہا؟ وہ جو ساری شکایتیں کی گئی تھیں مسلمانوں کی طرف سے، اس کا ہر بند میں ایک ایک بڑی دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا کہ جس طرح آسمانوں سے آواز آئی. اور یہ جواب ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا تم نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے، کہا کہ تھے وہ آباد تو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آپس میں ذات، برادری، رنگ، نسل کی بنیاد پر آپس میں کٹے ہوئے ہو، پھٹے ہوئے ہو، اتفاق تم میں نہیں ہے. اور بے شمار اس کے بند تھے. آخر میں کیا کہا؟ آخر میں ان کو دنیاوی کامیابی اور آخرت میں سرفرازی کا ایک نسخہ، ایک کیمیا بتایا. کیا بتایا؟ یہ اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور پھر اس کا آگے ریوارڈ بھی بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز سے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کرو، اطاعت کرو، اور یہ جہان کیا ہے، اس جہان کا بھی میں تمہیں وارث بنا دوں گا. کیا تمہارے آباء و اجداد کو میں نے سپر پاور نہیں بنایا تھا؟ پھر بنا دوں گا، مگر وہ کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم فکر اقبال سے اپنا قلب اور ذہن منور کریں، اور آج کے مسائل کے لیے ہمیں رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کر رہا ہوں گا. میں پرنسپل صاحب کا پھر شکر گزار ہوں، اور ان سے کہوں گا، اور جو ماسٹر آف سیریمنی ہے کاشف مصطفیٰ صاحب، ماشاءاللہ ان کی اقبال پر گہری نظر ہے، میں نے دیکھا ہے. ان سے بھی میں کہوں گا کہ اقبال پڑھائیں ان کو، چاہے کوئی کلاس میتھ کی ہے، اکنامکس کی ہے، کچھ ہے، مگر ان کو اقبال پڑھانا بہت ضروری، بے حد ضروری. ٹھیک ہے؟ پھر